DDC ممبر دھرنی باجی فاروق صاحب، یہاں پہ موجود ہمارے بزرگ سردار مجید خان صاحب، سردار ممتاز خان صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہمارے دوست خان صاحب، امن اللہ چودھری صاحب ایکس BDC، چودھری شوکت صاحب، شاہ صاحب، یہاں پہ ہماری بیٹی بہنیں پروین سرور خان صاحبہ اور شمیم صاحبہ، چودھری نذیر صاحب، میرے چھوٹے بھائی اعجاز چودھری جو یوتھ لیڈر ہے یہاں کلر کے رہنے والے، میرے دوست بھائی پھنسی، بلرام جی، سبھاش جی، میرے استاد منور شاہ صاحب، باقی جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں، استاد خان صاحب سنجوگ سے آئے ہوئے ہیں، کفیل صاحب جو ٹرانسپورٹ سے ہیں، میں بھول گیا، میں ہمارے بڑے بھائی وسیم خان صاحب یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ایڈوکیٹ امجد محمود صاحب، محمود خان صاحب، ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اقبال خان صاحب، باقی جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں میری طرف سے سب کو آداب، سلام، نمستے۔ کچھ باتیں ایسی بھی کہی کہ جن کا حل بھی آپ نے خود ہی کہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو سماجک طور سے بھی ڈیل کی جاتی ہے، خاص کر جیسے ڈرگس کے بارے میں کہا، تو اس میں پولیس کا جو ایک لمیٹڈ رول ہے وہ تو نبھا ہی رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اور بھی تھوڑی سی شدت لانے کی جو ضرورت ہے وہ کریں گے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی جو ریلیجیس لیڈرز کا فرض یا جو خود سے پیرنٹس کا فرض ہے وہ مجھے لگتا ہے نہیں بھولنا چاہیے۔ جیسے ہمارے چھوٹے بھائی عمران ظفر نے کہا کہ اس کو ایز وکٹم، یا جیسے ہم گھر میں بولتے ہیں کہ ایک کوئی بھی شخص ہے اس کا بخار ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرگس والا میں بھی کوئی اگر ہمارا بچہ اس سے مبتلا ہے تو اس کا علاج کروانے کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا یہاں پہ اس ہاؤس میں ڈسکشن پہ جو ہم جیسے میڈم پروین سرور جی نے بھی کہا کہ ہم سب کو جاگرک ہو کے اس وبا کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور سب کا یہ فرض ہے، یہ اس میں صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی ہی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ جڑا مسئلہ ہوتا ہے بارڈر کا، کہ بارڈر پہ سختی کیوں ہوئی؟ بارڈر میں چیکنگ کی سختی انہی وجہ سے ہوئی کہ جب ہمارے کچھ نوجوان جو ابھی جیل میں بھی ہیں وہ ان چیزوں میں مبتلا ہوئے، اسمگلنگ کے اندر مطلب ایزی منی ڈھونڈنا شروع ہو گئے، اور اس کے چلتے ہوئے وہاں پہ جو عام شہری ہے جو پیسفل وہاں پہ رہنا چاہتا ہے اس کے اوپر بھی سختی ہوئی۔ اور آج کل خاص کر جب کوئی پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے یا کوئی اور جس کو بہت ارجنٹ جانا ہے، کسی لیڈیز کو خاص کر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ بارڈر پہ ہوتی ہے، یہ ہم کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی ہوئے یا ڈائریکٹلی ہوئے اس کی ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم پہ اس کی سختی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بالا کوٹ سے ہمارے دوست گلشید خان صاحب، منتری جی بھی جن کو بولتے ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں ابھی کے، یہ بھی اکثر ان مدعوں کو یہاں پہ اٹھاتے رہے۔ یہاں ایکس سرپنچ عارف خان صاحب بھی موجود تھے یہاں پہ پیچھے بالا کوٹ پہ۔ اس پہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کو جو بھی جتنی موومنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو اور ایز کیا جائے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے حاجی فاروق صاحب، عمران صاحب، امن اللہ صاحب، شوکت صاحب، ذاکر شاہ صاحب، آفتاب صاحب، میرے اپنی پارٹی کے منڈل پردھان سامنے بیٹھے ہیں سنجیت جی، ایڈیشنل SP صاحب، LDPO صاحب، SHO صاحب، باقی علاقے کے سارے محسن، سرپنچ حضرات و دیگر حضرات، میں یہی کہوں گا آپ سے کہ سروس کے سلسلے میں آنا جانا یہ لگا رہتا ہے، یہ اپنے یوگ المناز صاحب کی یہ تیسری تعیناتی ہے۔ میں یہ کہوں کہ اگر ان کو جس طرح کو عالم کنٹری میں جاتا ہے تو اس کو وہاں سٹیزن شپ ملتی ہے، وہ بھی اگر دی جائے تو کام ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں
کہ مناز صاحب کا جو رول ہوتا ہے یہ فیملی کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس گھر سے پرورش کیسی ہوئی ہے. حالات اور واقعات کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے دور میں بھی انہوں نے ملیٹنسی میں کام کیا ہے, ایس ڈی پی او رہے ہیں, ایس پی رہے ہیں, اور جو رول انہوں نے دیا ہے ہر گھر کی رکھوالی کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر گھر کے آنسوں پہنچنے کی کوشش کی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تیسری تعیناتی اللہ تعالیٰ بھی اسی آدمی کو دیتا ہے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو. یہ تیسری تعیناتی ہے. اور یہ میرے کسی ساتھی نے کہ بھائی لوگ ہمارے آپ کی چوتھی تعیناتی کی بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, میں ظہیر صاحب اور یہ اپنے بارڈر والے انہوں نے یہ جو بات کہی ہے, میں نے جناب سے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ جب بارڈر کراس کرنے کی باری آئے تو خاص کر عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو تو ہوتی ہی ہوتی ہے اور وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. جب وہ کراس کریں وہاں سے بارڈر اور پھر آنے جانے میں جو ایس پی او بیچاری انہوں نے بھی گھر جانا ہوتا ہے, تو فرسٹ پریارٹی انہی کو دیں کہ جہاں جہاں بارڈر کراس کرنے والی جگہ پہ تعیناتی ان کی ہے وہاں 2 پی ایس او آپ اس لسٹ میں ضرور رکھیں. اور سفارش آپ کی کوئی نہیں ٹالے گا, یہ جینون معاملہ ہے, لوگوں کی دقت ہے, تو اس کو پہلی فہرست میں ترجیح دیں آپ. باقی رہا پولیس کا اصلی مقصد ہے میرے حساب سے محافظ, اور کسی بھی تھانے میں محافظ گاہ اس کو کہا جاتا ہے. ایس ڈی پی او آفس بھی محافظ گاہ ہے اور پولیس مطلب ایس پی آفس بھی محافظ ہی سمجھ لیجیے وہ. اس لحاظ سے ہمارے جتنے اس وقت آفیسر ہیں محافظ کا رول وہ ایک کلاس طریقے سے ادا کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی جگہ کسی آدمی کو تکلیف نہ ہو. اور دن بھر میرے حساب میں ایس ڈی پی او صاحب کے دفتر میں بھی دربار لگا ہوتا ہے, کوئی ایک آتا ہے کوئی دوسرا آتا ہے, جس طرح لیڈروں کے یا منسٹروں کے دربار لگے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی لوگوں کے آنسو پہنچتے ہیں. یا دوسرے حساب سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کو بھی جو ان کو مطلع کرتے ہیں نشہ اور لوگوں کی مطلب غلط عادتوں سے, تو اسی لحاظ سے جتنا پولیس ہماری تال میل رکھتی ہے لوگوں سے, وہ میں مناز صاحب کا بھی یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو ٹنیور رکھا یہی تال میل سے ہی سارا سلسلہ بنا. آج بھی ایس ڈی پی او صاحب نے بھی زبردست تال میل لوگوں سے رکھا ہے. اگر لوگوں سے آپ مل کر نہیں بیٹھیں گے حالات واقعات کی نشاندہی نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے میرے حساب سے جو ہے اس وقت ٹیم جو ہے بہترین رول ادا کر رہی ہے. باقی میں سب لوگوں کی تعریف کرتا ہوں, جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ درست ہیں, اس علاقے کی بہتری میں ہے. اس پہ آپ خود جو ہے نظر ثانی کریں گے اور ایڈمنسٹریشن کو بھی نشاندہی کریں گے کہاں کس جگہ. collaborate with police to ensure better enforcement of law. دیکھیے قانون کی جو رکھوالی ہے وہ ہر ایک کا فرض ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پونچھ ضلع اور خاص کر میٹر کی عوام جو ہے وہ بخوبی جانتی ہے کہ امن کا جو اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا کیا ہیں. اور ہر ایک نے آج دیکھا آپ نے کہ ہاؤس میں پورے ایک مت سبھی تھے کہ ہم نے ٹیررزم کو بھی فائٹ کرنا ہے, ہم نے ڈرگس کو بھی فائٹ کرنا ہے, اور ہم نے سوسائٹی میں جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ لانا ہے. اور جس طریقے سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں نے سب نے, چاہے وہ یہاں پہ نوجوان تھا بزرگ تھا, سب نے ملیٹنسی کو فائٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے آگے بھی آنے والے وقت میں امن جو لانے میں, چاہے وہ جموں کشمیر پولیس ہے یا دوسری ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں, ان کا تعاون دینے میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے. اور اس امید کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ ایک اور اچھا بہتر جو ماحول ابھی خراب ہوا ہے اس کو قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے. میں آپ کے ذریعے یہ بھی اپیل کروں گا کہ والدین بھی اپنے بچوں کو خاص کر جو ڈرگس کے سلسلے میں ان پہ کنٹرول کریں, اور اگر کوئی کسی کا بچہ ایڈکشن میں مبتلا ہے تو اس کا علاج بھی کروائیں. ہماری اگر کہیں پہ اسسٹنس کی ضرورت ہے وہ بھی کرنا ہے.